میری مرضی ہے کہ اس امام اصر علیہ السلام دا تذکرہ کیتا جاوے جس امام دی وجہ تو گلاب وچ خوشبو ہے۔ اگر گلاب وچ خوشبو ہے تو سمجھو کوئی ہے۔ اس امام علیہ السلام دا تذکرہ کرن تدل اور حکم بھی باندیان دا اور نوجوانان دا کچھ اس طرح ہی ہے کہ امام وقت دا تذکرہ کیتا جاوے۔ تو میرے محترم سامعین، میری مرضی ہے کہ اس شہنشاہ دا تذکرہ کیتا جاوے جس دی وجہ تو دن وچ روشنی ہے۔ رئیت امام علیہ السلام دی تشریف فرماؤ، اس سخی دا تذکرہ کیتا جاوے جس دی وجہ تو رات اندھیرا ہے۔ تسی جان دے ہو جدو شہنشاہ دا ظہور ہو سی پھر رات نہ ہو سی، پھر ہمیشہ رہن والا دن ہی ہو سی۔ تو میرے محترم سامعین، بادشاہ دے فضائل ایک شرط تواڈے حوالے کرسا کہ پہلے امام اصر علیہ السلام دے ظہور دا ایک راز جڑا ضروری ہے، چاہے خاموشی ہوئے چاہے کوئی نہ سنے، لیکن فضائل دی ابتدا تو پہلے وہ جوانہ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھنا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا جدو ظہور ہونا ہے تو اعلان ہو چکا ہے کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ ابوالفضل العباس علیہ السلام دے ظہور تو پہلے اعلان ہو چکا ہے کہ ابوالفضل العباس آ رہے ہیں۔ بادشاہ حسن علیہ السلام دے ظہور تو پہلے اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیتا کہ حسن آ رہے ہیں۔ لیکن جس شہنشاہ پاک دی تسی اور میں رہیتا، اس شہنشاہ دے ظہور تو پہلے اعلان نہیں ہویا، اور صرف ظہور تو پہلے اعلان نہیں ہویا، ظہور پاک تو 3 سال بعد بھی مولا دے ظہور دا اعلان نہیں ہویا۔ یعنی شہنشاہ دے ظہور نو مخفی رکھیا گیا، چھپا کے رکھیا گیا، وجہ چونکہ شہنشاہ پاک دا ظہور اللہ دے رازاں وچوں ایک راز ہے۔ مت سمجھے بھی صرف دعا واسطے ہاتھ کھلے کر دیتے اللہم قل لولی کل تو اسا اپنا حق پورا کر لیا، نہیں۔ شہنشاہ پاک نے بھی کوئی آ کے ہر بو اکھڑکا کے تلوارہ نہیں وڈنیاں۔ معیار کیا ہو سی مولا دے لشکر دا؟ معیارے ہو سی جیڑا غیبت جتنا تڑپیا اس ظہور اتنا قریب راسی۔ آئے ہاتھ محتاج نہ ہوئن کسی دے، میں دعا دے کے جا رہے ہیں جوانان۔ جس غیبت امام علیہ السلام اپنے آپ نو بسم اللہ جتنا تیار کیتا، جتنا مولا دی بارگاہ اپنے آپ نو پیش کیتا، جتنا شہنشاہ دے واسطے تڑپیا، صدقہ و خیرات کیتا، عبادات کیتے، عمل کیتے، یعنی کسے بھی طرح اپنے مولا نو راضی کیتا، تو بادشاہ دے ظہور وہ اتنا ہی مولا دے قریب ہو سے۔ راز کتنا بڑا تو امام علیہ السلام دا ظہور ذرا سماعت فرما لو۔ معتمد عباسی علیہ الاعلان والعذاب امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر سامرہ 80 دے قریب سادات دی آبادی 255 ہجری دی بات کر رہے ہیں، 80 دے قریب سادات دی آبادی سامرہ دے اندر موجود ہے، اور ہر ہفتے زنانہ پولیس اور مردانہ پولیس امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر دی تلاشی لیندے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ علماء دس چکے ہیں کہ جڑی حدیث رسالت ماب نے فرمائی کہ اللہ حسن نو ایک ایسا بیٹا دے سی جڑا دنیا نو عدل و انصاف دے نال بھر دے سی، جس طرح ظلم و جور دے نال بھری ہو سی، تو یہ حسن عسکری ہے جس دی جھولی قائم دا ظہور ہو منے۔ تو کوئی بھی کوشش کرو ظہور قائم نہ ہو سکے، تو ہر جمعرات مردانہ پولیس گھر دے اندر، زنانہ پولیس ویڑے دے اندر اور مردانہ پولیس دربار دے اندر تلاشی لین دی ہے بھی کدائیں بھی قائم علیہ السلام دے ظہور دے آثار تو نہیں۔
اور ہر شب جمعہ رپورٹ لکھ کے معتمد عباسی دے دربار پہنچائی ویندی ہے کہ ظہور قائم دے کوئی آثار نہیں. سمجھنا صرف دعا نال راز نہ مل سی. اپنے آپ نو اپنی جوانیاں نو اپنی زندگی دے حصے نو مولا دے نام تے وقف کرسو تاں اس اللہ دے راز دی کچھ تھوڑی جئی معرفت حاصل ہو سی. پھر جیسا ظرف ہو سی ایسی معرفت مولا عطا کرسیں. تو راز کتنا بڑا ہے اور اللہ نے ظہور دے راز کس کس نو ہم راز رکھیا پھر سمجھ آسی کہ کس بلندی دا نام ہے. قائم آل محمد علیہ السلام جمعرات رپورٹ پہنچی کہ ظہور قائم دے کوئی آثار نہیں. پولیس گھاری چو نکلیے. امام حسن عسکری علیہ السلام ہیبت الہیہ تیز قدم چاہ کے اپنی پھپھی سیدہ حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ دے قریب آئے. اماں سلام میرا سلام. اماں آج رات روزہ ہمارے گھر افطار کریں. کیوں بیٹا خیریت؟ ملائکہ دی تائید آ رہی ہے جے کوئی سمجھ سکتا ہوئے تا. کیوں بیٹا خیریت؟ امام پہ آدن ہاں آج اس مہمان کی آمد ہے. بس دے رہو بھئی آج مہربانی سے آج اس مہمان کی آمد ہے. تو بی بی تیز قدم چاہ کے محافظت القائم تیز قدم چاہ کے امینت القائم دے قریب آئے. بیٹا سلام. سمجھنا کہ بیٹے دے ولادت جمعن معصوم دے ظہور سب تو بڑی ہمراز ہوں دیئے ماں. اے اللہ دا کیسا یعنی سر اللہ العظم ہے کیسا بڑا راز ہے اللہ دا کہ جس سے اللہ نے ماں نو بھی جڑی پہلی گواہ ہوں دیئے ظہور تے اس نو کتنا ہمراز رکھے تے تن من کتنی جد و جہد کرنی پوسی تو پھر مولا دی کچاری دے راہ دا پتہ لگ سی. ماں دے قریبا کے پیادن بی بی امینہ قریبا کے پیادن آپ نے بتایا ہی نہیں. اگو ماں پیادن اما جان کیا ہوا؟ کہ مہمان کی آمد ہے. حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ حال پاس سے وے کے شہزادی عرض کر دیں آپ کو کس نے کہا کہ مہمان کی آمد ہے؟ مخدومہ فرمایا وہ حسن کہہ رہے ہیں کہ مہمان کی آمد ہے. ماں ادب دا سر جھکا کے پیادن ہاں اگر حسن نے کہا ہے تو پھر حق ہے وگرنہ میں کوئی شعور نہیں رکھتی. خدا زندگی دراز فرماوے. اس گرمی تو آدھا بہانے عظیم عبادت ہے. دو چار گزارشاہ سن لینا جوان مل کے نعرہ ہے دری الاجل الاجل سب بولو جناب الاجل حیدری. تو اللہ دا کتنا بڑا راز. ترے مسلے وچھن ترے مسلے دو حجرے دے اندر ایک سہن دے اندر جیڑا سہنے چے اس دن حیبت الہیہ امام حسن عسکری علیہ السلام اور جڑے حجرے چن اس سے دو مخدومہ ایک ماں رشتے چ دوسری دادی. عبادت ہو رہی ہے. نیمہ شعبان دی رات گزر دی جا رہی ہے لیکن ظہور دے ظاہراً کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. تو بی بی حکیمہ خاتون سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ دلچ خیال کر کے پیادن کہ دائیں کتاب دے لفظن حسن عسکری مذاق تا نہیں کیتا. امام مسلح تے سہنج کھڑے ہو گئے. حجرے علیہ پاس سے وے کے پیادن اما اللہ کے امر میں شک مت کرنا. پانچ نمازی ماتمی ولایت آلے بولو میری محنت مکمل عبادت اور میرا سفر مکمل. فرمائے بیٹا کوئی ظہور کے آثار نظر ہی نہیں آ رہے. امام حسن عسکری فرمائے اما ہم اللہ کے ولی ہم ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے ہم تو ماؤں کے پہلووں میں اللہ کی تسبیح کیا کرتے. کیا بات ہے جی. مہربانی جی خدا زندگی دراز فرما. امام یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ دے رازاں چوں ایک راز ہے تیرا اور میرا امام. اس راز نو پاون واسطے تھوڑی محنت کرنی پوس. اس واسطے حضرت امام حسین علیہ السلام دا میں ایک فرمان کوٹ کرداں.
امام حسین علیہ السلام فرمائے تزکیہ نفس کا آغاز مہربانی جناب اپنی ذات سے کرو گے تو دنیا خود بخود تبدیل ہو جائے گی، بجائے کہ کسی تبلیغ کرن نال ہر فرد اپنے سر تے سیرا بننے، اپنے آپ نو پہلے مولا دی کچاری شامل کرے۔ خدا دی قسمیں امام حسن علیہ السلام فرمائندے مومناؤں اگر میرا ہاتھ تواڈے سر تے نہ ہوئے نا دنیا تواڈا نشان مٹا دے وے۔ یہ بھی تاریخ اچ ملدا ہے کہ جدو بادشاہ دا ظہور ہو سی اور تسی مولا دی کچہری وچ پہنچو تو ہر بندہ امام علیہ السلام دی زیارت کر کے کہسی میں تا مولا دا دیدار پہلے بھی کیتا ہوئے۔ یعنی ہر بندہ، یعنی مولا فرمائندے مومن نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ کس کس مقام تے میں اس دے نال ہونا، کس کس مقام تے میں مومن دی حاجت روائی کردہ، کس کس مقام تے میں اس دی مدد کردہ۔ پکارنا مومن دا کم ہے، مولن پکارے۔ کدی علیحدگی اچ بہ کے مولا نال گل کر کے ویکھتا صحیح۔ سارے دن دی خبر لوگ اپنے رشتہ دارن سنیں دن، گھر دیاں نوں دس دن، دوستاں بابا نوں دس دن، فون تے ٹیلی فون تے بیلنس دا خرچہ کر کے دس دن، بے نتیجہ ہوندی یہ بات۔ کدی سرہانے تے سر رکھن تو بعد تھوڑی جی گفتگو اپنے وقت دے امام نال کر۔ میں مولا دا فرمان پہ پڑھدا تھوڑی جی گفتگو اپنے وقت دے امام علیہ السلام نال کر۔ امام نو دس مولا اے مسئلہ اے پریشانی، رزق نہیں، اولاد نہیں، عزت نہیں، نوکری نہیں۔ امام فرمیندن تو میرے نال بول تو صحیح، میں تن جواب نہ دے وہاں تا زمانے دا امام کیوں ہاں تسی جیو بھائی مولا دی رہی ہے جی ویشالہ۔ اس واسطے اپنے آپ نو تیار کرنا۔ ایک بہت بڑا ایک جملہ میں پڑھدا تواڈی بارگاہ وچ۔ ایران دے اندر ایک قضیہ ہو گیا کسی آبادی دے اندر، توجہ، ایک عورت مر گئی جندے پیٹ وچ بچہ ہے چند ماہ دا، توجہ، ایک عالم دین دے کول پہنچے، مسئلہ دسو جی عورت فوت ہو گئی اندے شکم وچ پیٹ وچ بچہ ہے، کیا پیٹ چاہ کر کے باہر کڑ لویے تو پھر دفنا دے ویے؟ تو عالم دین نے پوچھیا کہ وقت کتنا گزر گئے؟ تو انہوں نے دسیا جی کوئی اتنے گھنٹے گزر گئے۔ تو عالم دین نے آکھیا کہ ہن تک تو بچہ مر گئے اسی پیٹ دے اندر، لہٰذا میت نو تکلیف نہ دیو، انگوٹھے بن کے غسل کفن دے کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیو۔ توجہ، فتویٰ لے کے واپس آئے، غسل شروع ہو گیا۔ جڑے لواحقینن وہ گلی وچ کھلوتے ہیں، یہ ایک گھڑ سوار دی آمد ہوئی۔ سبحان اللہ، جڑا ایتھے بولے ابھی میں اس تے راضی ہاں، خدا توڑے تے راضی ہوئے۔ بلند آواز کر کے فرمایا غسل روکو۔ انہاں کہہ دی یہ مسئلہ ہے، عورت مر گئی ہے، فتویٰ لے کے آیا۔ تو انہاں کہ بچہ مر گئی ہے، فرمایا غسل روکو، بچہ زندہ ہے، بچہ برآمد کرو۔ انہاں کہ جی ساڑھے کول فتویٰ ہے۔ بلند آواز کر کے فرمیندن کوئی فتویٰ اتنی دیر تک لاگو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں مہر نہ لا دے رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہاتھ محتاج نہ ہوئے میرے مولا دی عزت صدقہ۔ تو پیٹ چاہ کیتا گیا میرے محترم سامعین، حیدری پیٹ نو چاہ کیتا گیا، زندہ بچہ شکمی چو برآمد کر لے، غسل کفن دے کے عورت نو دفنا دیتا۔ اس بچے نو غسل دے کے پھر اسے مسجد چاہے مولانا صاحب نے سامنے رکھیا۔ انہاں کہ کیوں بھئی اذان اقامت؟ انہاں کہ جی وہ بھی آکھو تے وہ بچہ ہے جس دا فتویٰ تو اڈے کو لسی لے کے گیا۔ دیکھیا ہے لوگوں میں انصاف کیویں ہوندا ہے تے مولا مدد کیویں کر دے ہن۔ یہ وہ بچہ ہے جڑا شکم میں چاہی، جی وہ بچہ ہے، معذرت بھی کی تھی، معافی بھی منگی، اذان اقامت آ کے بچے نے بٹوریا، لیکن اپنی مسجد دروازے تک بورڈ لوایا عالم دین۔ خدا دی قسم معرفت نال تائید حق ادا کرے جوان، اور اس نے لکھوایا کہ آج کے بعد ہم فتویٰ نہیں دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے بھائی، انشاءاللہ جھولی بھر کے جاؤ امام عصر علیہ السلام دا صدقہ۔
آج کے بعد ہم فتویٰ نہیں دیں گے. ساری رات عالم دین نے مسجد دے اندر مسلے تے گری اوزاری اچ گزاری اور ساری رات رو رو کے التجا کی تھی اگر او بچہ ماں دے نال دفن ہو جاوے ہا تو اللہ دی عدالت قتل دا مقدمہ میرے تے ہووے ہا. جواب کون دے وے ہا؟ ساری رات اپنی 12ویں سرکار تو معافی دے طلبگار رہے. جدہ نماز شب دا وقت ہویا توجہ آدھ رات ڈھلی تو مسجد دے بازار پھر گھوڑے دے ٹاپاں دا آواز آیا. آئے ہائے 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 مولا دیں تو میں پکارتا صحیح اور نام لے کے عالم دین نو بازار بلائے. جدو سامنے تو کیا گھوڑ سوارے چہرے تے نقابے بورڈ تائیں لوائے کہ آج کے بعد ہم فتویٰ نہیں دیں گے. اسا کہا جی میں لوائے کیوں جی فتویٰ جی دیتا اگر وہ بچہ ماں نال دفن ہو جاوے اللہ دی عدالت قتل دا مقدمہ میرے سر تے ہووے میں اپنے مولن کیڑا منہ وکھاواں. فرمائے گھبرا نہیں تو ان کر بورڈ لہا دے میں تیرا 12واں امام تو فتوے جاری رکھ. فتویٰ دینا تیرا کم میں اصلاح کرنی قائم آل محمد دا کام. کیا بات ہے بھائی زندہ باد بھائی. ایسا نعرہ مولا راضی ہو من حیدری خدا زندگی دراز فرماؤ. امام زمانہ علیہ السلام علی 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 حیدری توجہ. تو مولا ہر وقت امام اس نو نہیں آدھے امام زمانہ کہ جڑا زمانے وچ ہوئے. امام زمانہ اس نو آدھے جڑا زمانے دا بھی امام ہوئے. صاحب الزمان صاحب الزمان علیہ السلام صاحب الزمان جدہ سامنے آوے. میں اکثر ممبر پاک تے مومنین دی بارگاہ میں گزارش کی تھی. میں کہ جب تک تسی کسے دربار تے جاؤ تسی کسے ذریع تے جاؤ تسی کسے مزار تے جاؤ جب تک تو انہیں پتہ ہی نہ ہوئے بھئی یہ قبر اللہ طاقت کے رکھ دا تسی بھی کوئی بھی اپنے منگن دا معیار قائم نہیں کر سکتے. مثلا اگر اسی صرف زمین تے حکومت ہے یا زمین تے اختیار ہے تو تسی آسمان دی چیز نہیں منگ سکتے. اگر اسی صرف ایک علاقے میں چل دیئے تو دوسرے علاقے دی چیز تسی نہیں منگ سکتے. تو سب تو پہلے ضروری ہے کہ صاحب قبر دا اختیار پڑھو یا سمجھو یا پوچھو. پوچھو کہ ذریعہ اللہ کیڑی طاقت رکھ دے. پوچھیا جاوے کہ فقیر ولی بزرگان دین طاقت کیڑی رکھ دیں. تو مولا دا جڑا لقب ہے نا صاحب الزمان اور اس ایک لقب دی سمجھ آ جاوے نا دنیا تو خدا دی قسم ہے منگن دا معیار تسی ایک لمحے وچ قائم کر سکتے ہو کہ مولا تو منگنا کیا ہے. صاحب الزمان عالم دی لکھ دیں کہ صاحب الزمان اس نوادن کہ مشرق مغرب شمال جنوب طلوع غروب یہ 6 حالتاں جس تے لاگو نہ ہوئے ان صاحب الزمان آتے ہیں. جڑے سمجھو خدا را سر بلند رکھے آئے یہ 6 حالتاں یعنی صاحب الزمان علیہ السلام واسطے کوئی صبح نہیں صاحب الزمان واسطے کوئی شام نہیں صاحب الزمان واسطے کوئی دوری نہیں کوئی دوری نہیں. جتھے دل کرے صبح کر دے وے جتھے دل کرے صاحب الزمان دا شام کر دے وے. صاحب الزمان دی اگر مرضی ہوئے مشرق نو مغرب کر دے وے مغرب نو مشرق کر دے وے. زمیناں دے سفر پل بھر تو بھی پہلے سمیٹ کے ہک جا کر دے وے. یاد رکھے کتاب دا نام ہے کشف الاستحلات الفنون اہل سنت دی لکھی کتاب ہے. ان دے صاحب الزمان دے تذکرے وچ اہل سنت علماء نے لکھا کہ اگر صاحب الزمان چاہے ایک انسان تے زمین نو اتنا ایک تنگ کر دے وے ایک بندے واسطے پوری دنیا سمیٹ کے اس دے سامنے اتنا ایک تنگ کر دے وے دیکھنا پھر مولا تو منگن دا معیار کہ وہ دوسرا قدم بھی نہیں چاہ سکتا یعنی زمین نو سمیٹ دے وے. اور اگر صاحب الزمان چاہے تو ایک انسان نو دنیا دے برابر دنیا عطا کر دے وے.
پھر سمجھو اگر صاحب الزمان علیہ السلام چاہے، پہلے طاقت تو سمجھو صاحب الزمان دی طاقت کیا ہے. اگر صاحب الزمان چاہے، صاحب الزمان زمانے دا مالک اگر وہ چاہے ایک انسان تے زمین نو اتنا مختصر کر دے وے کہ دوسرا پیر دھرن دی جا نہ لبے، اور اگر وہ عطا تے جڑ جاوے تو ایک بندے نو دنیا دے برابر، ہائے 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 ملتان دے برابر نہیں، پنجاب دے برابر نہیں، پاکستان دے برابر نہیں، دنیا دے برابر دنیا عطا کر دے وے. اور اگر صاحب الزمان چاہے تو ادھی دنیا تے موت تاری کر دے وے. اتھے بولو تو میں دعا کراں ادھی دنیا تے زندگی جاری رکھے. یعنی محترم صاحب الزمان اگر چاہے تو ادھے بدن اچ موت ہوئے، ادھے بدن زندگی. پتہ نہیں ملتان والے سمجھے نہ سمجھنو، فالج دے مریضوں شفا مولا دیندا ہے، تسی دوئی جا تے ٹرے ہوئے. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئن کسی دے، میں دعا دے کے جا. مہربانی صحیح یا علی. بادشاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دا نام کوئی پڑھ رہے ہوئے، تسی کسے محفلے چوو، کسے گھارے چوو، کسے مقام تے ہوو، تو شہنشاہ پاک دا نام چاون دا ثواب میں تو اندس جاواں چونکہ صدقہ جاریہ ہے. اور ایک عالم دین میرے تو پہلے ممبر تے بیٹھے جھولی چ نہج البلاغہ رکھ کے امام ششم علیہ السلام دا فرمان کوٹ کیتا. انہوں نے فرمایا مولا فرما رہے ہیں جیڑا بندہ ہیک واری نام علی چاہے اللہ 16,000 ختم قرآن دا ثواب نام اعمال ہے. اور 16,000 عام نہیں، 16,000 کہ جڑا خود جعفر و صادق نے پڑھے ہو. تو میرے محترم صاحب میں یاد رکھنا صاحب الزمان دی گر مرضی ہوئے ادھے بدن چ موت. صاحب الزمان دے اختیار کیا ہے؟ اگر صاحب الزمان دی مرضی ہوئے تو وقت نو روک دے وے. میرے محترم سامعین ایک اور اختیار دساں، چلو تاریخ دے کسے دربار اچ پہنچو تے اپنے کسے سردار دے چہرہ ذہن اچ رکھو. تو میں جملہ عرض کراں محترم سامعین سنا کے میں دس دے ساں سن کے تسی دس دے ہے. یاد رکھے ملتان والے صاحب الزمان دا اگر دل جڑ جاوے مرد نو عورت کر دے وے، عورت نو مرد کر. ہائے 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 اے صاحب الزمان دی طاقت ہے. کیا بات ہے جی، مولا زندگی دراز فرماؤ. اگر صاحب الزمان دا دل بن جاوے، صاحب الزمان دا اگر دل بن جاوے تو انسان دی شکل نو تبدیل کر دے وے، حیوان دی شکل و جسم وچ منتقل کر دے وے. اے صاحب الزمان دی طاقت ہے. صاحب الزمان دا اگر دل چاہے تو زمانے نو روک دے وے، وقت دی نبض تے ہاتھ رکھ لوے. اگر صاحب الزمان علیہ السلام دا دل ہوئے تو ہک جات زندگی ہوئے، ہک جات موت ہوئے. اگر صاحب الزمان دا دل ہوئے ادھی زندگی ہوئے، ادھی موت ہوئے. اہل سنت بھائی بھی تشریف فرماؤ سن ذرا پہنچو. میں ایک تاریخ دیکھو اور اشارہ کراں صاحب الزمان دی گر مرضی ہوئے. یاد رکھو کسے مقام تے کوئی صاحب الزمان گیا ہا، ایک جات زندگی رک گئی ہا، دوئی جاتے 18,000 سال گزر گیا، کنڈا ہلدا رہا ہا، پانی چلدا رہا ہا، بستر گرم رہا. اے صاحب الزمان دیتا. تو اپنے وقت امام علیہ السلام نو ہر دم پکارو. اپنی زندگی وچ خامیاں جڑیاں سن مولا دی بارگاہ وچ شرمندہ کر دے میں، جڑیاں ایسی خامیاں جڑی سن اپنے باپ دے سامنے شرمندہ کر دے میں، انہاں دور کر لینا. چونکہ وقت دے امام علیہ السلام دے ظہور وچ بہت تھوڑا وقت رہ چکا. علامات ظہور باشادیاں تقریباً پوریاں ہو چکی ہیں. ہون تقریراں کرن اور سنن دا وقت نہیں. ہون اپنے آپ نو مولا دی کچاری اج پیش کرن دا وقت. مولا تو پوچھو روزانہ درخواست دیو مولا دی بارگاہ چ، مولا اگر زندگی دے 4 دن ملیں تو دسو ساڑے ذمہ کم کیڑا. مولا نو تلاش کرو، لب لو. اور یہ افسر زیدی دے اس وقت بھئی میں 2:17 آکھنا تو فرمیندے ہوندے کہ پاس ہیں وہ خود ہی پہچانتا نہیں. پاس ہیں وہ خود ہی پہچانتا نہیں، حاضر کا انتظار کیے جا رہا ہے تو.
مولا غائب نہیں، ہسی غائب ہو سکنے ہیں، مولا تو حاضر ناظر ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود فرمایا السلام علیک یا حجت اللہ التی لا تخفى، سلام اللہ کی اس حجت پر کہ جو کبھی غائب نہیں ہوئی۔ مولا حاضر ناظر ہے، وہ وقت قریب ہے بیت اللہ دی چھت و اذان آسی، اور خدا دی قسم بادشاہ دی اذان آسی، مومن مولا دی کچہری پہنچ سی 313 میرے استقافی مجلسہ بادشاہ دے ظہور پاک تے نیٹ تے بھی موجود ہیں، ویسے بھی زندگی دا موضوعی امام اثر علیہ السلام میں تو استفادہ حاصل کرو۔ بہت کتاباں لکھیاں جا چکی ہیں امام اثر علیہ السلام دی زندگی تے جڑی میری نظر اور اکثر علماء دی نظر سب تو بڑی اور جامع کتاب لکھی گئی ہے کمال الدین ہے، علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ دی۔ اس نو ذرا ایک باری خرید لو، 400-500 روپے قیمت ہے، اس نو پڑھو، پھر پتہ لگے کہ قائم کس بلندی دا نام اور مولا دے ظہور واسطے سن کیا کچھ کرنا چاہیے۔